بہت کمزور ہیں, عمل ویسا نہیں کر سک رہے جیسا کرنا ہے, مگر کیا کریں یا رسول اللہ, کم سے کم سال میں ایک میلاد تو مناتے ہیں. میلاد تو مناتے ہیں, آپ لوگ بولتے تھے یہ نہیں کرا تو نہیں کرا, میلاد بنا رہے. کچھ لوگوں کی زبان تنقید کرنے کے کئی بہانے, تنقید کرنے کے بہانے مسجدوں میں نظر نہیں آتے مگر میلاد مناتے. کیا بات, یہ عمل نہیں کرتے مگر میلاد مناتے. کچھ لوگوں کی زبان پہ ہے بھائی یہ کہو نا کہ میلاد بھی مناؤ اور عمل بھی کرو. بے شک عمل سے میلاد کا کیا تعلق ہے؟ بولے عمل سے میلاد کا کیا تعلق ہے؟ بہانہ ہے میلاد سے روکنے کا. بولے بہانہ ہے میلاد سے روکنے کا. تو ان سے کہو نا کہ اس نے کون سے عمل کیے تھے؟ ابھی تو کلمہ پڑھا ہے اور رسول اللہ کہہ رہے جنتی ہے. رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ چاہے کچھ ہو جائے یا رسول اللہ تیرا میلاد ہم منا رہے ہیں. بے شک منائیں, تیرا میلاد ہم منائیں گے, اس کو قبول فرمائیں. آمین. تو وہ ہے جو پتھروں میں جان ڈالتا ہے, پتھروں میں جان ڈالتا ہے. سوکھا کھجور کا تنا ہے, اور جب وہ رونے لگے رسول اللہ نے آ کر اس سے پوچھا کہ بتا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی رضا سے محروم ہونا اس لیے رو رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب کیا چاہتا ہے؟ بولیے رسول اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کھجور کے خشک تنے سے فرمائے کیا چاہتا ہے؟ ارے وہ رسول جو کھجور کے تنے سے فرمائے کہ آپ نے غلاموں سے نہیں کہتا, کھجور کے تنے سے کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا چاہوں, میں کیا چاہوں جو آپ چاہتے ہیں. بولیے جو آپ چاہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو پھر سے تجھے زندہ کر دوں, پھر سے تو درخت بن جائے, پھر سے تجھ پر پھل لگے اور لوگوں کے کام آئے. یہ تو چاہتا ہے تو پھر میں تجھے جنت میں لگا دوں. سبحان اللہ. بولے میں تجھے جنت میں لگا کہ تیرے پھل اللہ کے ولی کھاتے رہے. بے شک تیرے پھل اللہ کے ولی کھاتے. تو کھجور کے تنے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں لگوں گا تو کب تک رہوں گا؟ کیا بات, بولیے یہاں لگوں گا تو کب تک رہوں گا؟ پھر ایک وقت آئے گا سوکھ جاؤں گا. کیا بات, پھر ایک وقت آئے گا پھل ختم ہو جائیں گے, پھر ایک وقت آئے گا پھر سے اسی حال میں آ جاؤں گا. نہیں میرے آقا مجھے جنت میں لگا دیں, مجھے جنت میں لگا دی. تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے کہ اب جو ممبر ہے اس کے نیچے کھود کے اس کو دفن کر دو, اور فرمایا کہ جا میں نے تجھے جنت میں لگا دیا. جنت میں لگا دیا کیا مطلب ہے سمجھ گئے؟ کہ جو ملنا ہے وہ یہ جو ملنا ہے. ارے کھجور کے تنے کو نوازتا ہے, کھجور کے تنے کو نوازتا ہے تو کیسے نہیں نوازے گا. چلو آؤ میلاد کی رات ہے, امت خوش ہو گئی ہے. چلے آج سے 1400 برس پہلے میرے ساتھ چلو گنبد خزرا, چلو مکے کی اس وادی میں جہاں اللہ کے رسول تشریف لائے تھے. یہ مکہ ہے سرزمین عرب. اللہ نے اس مکے کی قسم کھا لی ہے, کہا کہ لا اقسم بہذا البلد, کہا کہ مجھے قسم ہے سرزمین مکہ کی, مجھے قسم ہے مجھے سرزمین مکہ کی. کہا کہ کیوں قسم کھا رہا ہے؟ اس لیے کھا رہا ہے کہ تیرا گھر ہے, اس لیے کھا رہا ہے کہ یہاں طواف کرتے ہیں لوگ, اس لیے کھا رہا ہے کہ یہاں تیرے گھر کو حج کرنے آتے ہیں لوگ, اس لیے کہا رہا ہے کہ یہاں صفا و مروہ ہے. تو کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے, میرا گھر ہے تو رہا کرے. بے شک بولے میرا گھر ہے تو رہا کرے. لوگ حج کو آتے ہیں تو آیا کرے. کیا بات, طواف کرتے ہیں تو کیا کرے, طواف کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. نہ مجھے کعبے سے غرض ہے, نہ مجھے طواف سے غرض ہے, نہ مجھے مطاف سے ہے, نہ صفا و مروہ سے ہے, نہ منی سے ہے, نہ مزدلفہ سے ہے. کہا کہ پھر راز کھول لے, پھر قسم کھائی ہے تو کیوں کھائی ہے؟ تو کہا کہ قسم کھائی ہے تو صرف اس لیے کھائی ہے. قسم کھائی ہے تو صرف لا اقسم صرف اس لیے کھائی ہے کہ میرے محبوب کا گھر, سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے محبوب کا گھر اس سرزمین مکہ میں بن گیا ہے. سبحان اللہ. جہاں ایک محبوب آ جائے میں اس جگہ کی قسم کھاؤں گا. سبحان اللہ. میں اس جگہ کی قسم کھاؤں گا. لا اقسم,
لا نہیں کھاؤں گا، بولے لا سے وہ قسم نہیں کھاؤں گا، پہلے کہہ رہا ہے، دیکھیے جملہ، لا سے وہ لا کہتے ہیں مستغنی عن القسم، مجھے قسمیں کھانے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں کیوں قسم کھاؤں، تم قسم کھاتے کیوں ہو، مجھے کیا قسم کھانے کی غرض پڑی ہے، میں تو رب ہوں، بولیے میں تو لا اقسم، مجھے قسمیں کھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پہلے یہ فرما رہا ہے کہ مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، یہ کہہ کے پھر قسم کھا رہا ہے، یہ کہہ کے پھر قسم کھا رہا ہے، لا اقسم کہہ کے پھر قسم کھا رہا ہے، تاکہ پروردگار مجھے قسمیں کھانے کی عادت نہیں ہے، پھر بھی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا بات ہے، پھر بھی قسم کیوں کھایا؟ یہ بتا بھی دے کہ اگر قسم کھا رہا ہے تو کیوں کھا رہا ہے؟ تو کہا کہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میں قسمیں کھاتا نہیں پھرتا، میں رب ہوں، مجھے قسمیں کھانے کی حاجت نہیں ہے، اس کے بعد بھی میں قسم کھا رہا ہوں تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ مکے کی زمین ہے، یہ مکے کی، جب میرا حبیب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس سرزمین مکہ کے زمین پر اپنے خدمِ ناز سے جب چلتا ہے تو یہ ہوائیں، یہ فضائیں میرے رسول کے زلفوں سے ٹکراتی ہے، سبحان اللہ، سبحان مقدس سے ٹکرا کے جب یہ پلٹتی ہے، اس منظر کو دیکھ کر میں رب ہو کر قسمیں کھانے کی عادت نہ رکھ کر بھی اس منظر کو دیکھ کے قسمیں کھاتا ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کے قسم کھاتا ہوں، کیا کہے اس سرزمین، چلو چلتے ہیں اس سرزمین پر کہ میرے مولا آج سے 1400 برس پہلے آج ہی کی ایک رات آئی تھی، ہو جاؤ، بولیے چلو بیدار ہو جاؤ، نیند سے نکل پڑو، جانے والے چلے گئے، تھک کے سونے والے سو گئے، جاگنے والے جاگ رہے ہیں، اپنے ذہن کے دریچے کھولو، سینے روشن کر لو، جھولیاں پھیلا لو کہ آسمان اول سے ندائیں آ رہی ہیں، عرش سے ندائیں آ رہی ہیں کہ آج کی رات نزول رحمت کی رات ہے، آج کی رات کائنات میں جشن منایا جا رہا ہے، پوری کائنات کو سجا دیا گیا ہے، زمین و آسمان آج خوشی سے جھوم اٹھے ہیں، جنت سچ سنور کے تیار ہو گئی ہے، دوزخ کے دروازے کہا کہ آج بند کر دو، عرش لوح و کرسی وجد میں آ گئی ہے، آگے کیوں؟ آج کی رات رحمت العالمین کی نزول کی رات ہے، آج کی رات خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آج کی رات جو 1400 برس پہلے آئی تھی یہی رات تھی، پوری فضائیں اچانک منور ہو گئی، زمین سے آسمان تک ایک نور پھیل گیا، آسمان سے حور و غلمان اترنے لگے، سارے جشن سجا دیے گئے۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں حرم میں بیٹھا، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ کعبہ جھک گیا، اینٹ پتھر چونے کی دیواریں اچانک جھک گئی، ادھر کو جس گھر میں اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں گر نہ جائے، اچانک کیا دیکھتا ہوں جھک گیا، اٹھ کر پھر سیدھا ہو گیا۔ حضرت صوفیہ رسول اللہ کی پھوپھی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس لمحہ رسول دنیا میں تشریف لا رہے ہیں وہ لمحہ آسمان کے ستارے اتنی نیچے آ گئے کہ مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں زمین پہ گر نہ جائے۔ جشن کا سما ہو رہا ہے، جشن کا سما ہو رہا ہے۔ یہ میلاد کون منا رہا ہے؟ یہ میلاد کون منا رہا ہے؟ حضرت آمنہ مخدومہ کائنات، ان کے خدموں پہ ہم ہمارے ماں باپ قربان۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اچانک سبز رنگ کے پرندے آئے اور میرے بستر میں جہاں تھی وہاں موتیاں کو لٹا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طرح طرح کے موتیاں لٹا دیا۔ یہ کون میلاد منا رہا ہے؟ مجھے پھر میں نے دیکھا کہ اچانک اونچے حسین خوبصورت اونچے خط کی خواتین
آنے لگی. 3 خواتین آئی. میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ایک نے کہا کہ مجھے سب سے پہلی جس نے ماں باپ کے بغیر بنایا مجھے حوا کہتے ہیں. ایک نے کہا کہ مجھے بغیر باپ کے میں نے بیٹا دیا عیسیٰ کی والدہ مریم ہوں. ایک نے کہا کہ میں آسیہ ہوں. دائیاں بن کے آنے لگی. بڑی کون ہے؟ تم کہتے ہو کہ آمنہ کلمہ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. بے شک یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آمنہ عبداللہ سرکار کے والدین نے کلمہ پڑھے تھے کہ مجھے بتاؤ. جس کی خدمت میں جو آ رہے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں یا جس کی خدمت کی جا رہی ہے وہ بڑی ہوتی ہے؟ حوا آ رہی ہے دائی بن کر, حضرت آسیہ آ رہی ہے دائی بن کر, حضرت صفورہ آ رہی ہے دائی بن کر, حضرت مریم آ رہی ہے دائی بن کر. تمام جنتی عورتوں کی سرداریں آ رہی ہے خدمت آمنہ کے لیے. تو آمنہ کا مرتبہ بڑا ہوگا یا آنے والی ہے کا؟ آمنہ آ کر کہا کہ مبارک ہو آپ کے پاس وہ آنے والا ہے جو کائنات کا سردار ہے. مبارک بادیاں دینے لگی کہ اچانک وہ لمحہ آیا. اچانک وہ لمحہ آیا. آج بات سمجھ جائے. اچانک وہ لمحہ آیا. اچانک وہ لمحہ آیا. صوفیہ اکرام مشائخ نے عظام بھی ہے. ایک بات سنانا چاہتا ہوں, حالانکہ ہمیں معلوم ہے مگر پھر تازی کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر اور حضرت علی کو کہا کہ میرے بعد علی و عمر میرے بعد یہ میری کملی لینا, یہ میرا جبہ لینا اور میرے بعد یمن جانا. تو میرے بعد یمن جانا. یمن میں ایک اویس نام کا ہوگا, اس کی یہ نشانی ہوگی, اس کے پاس جانا, میرا سلام پہنچانا. بولیے میرا سلام پہنچانا اور اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے. بولیے میری امت کی مغفرت کی دعا کرے. صوفیہ اکرام سے تعلق رکھنے والوں, اولیاء اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والوں, اولیاء اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں, اللہ خوش نصیب ہے جو اللہ نے یہ تعلق ہمیں دے دیا ہے. اگر اس کی قدر ہم کر لیں گے دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم جیسے بھی ہیں بولیے ہم جیسے بھی ہیں. ارے ہمیں کون دیکھتا ہے؟ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے ولیوں کو دیتا ہے, ان کے صدقے میں ہمیں بھی مل جاتا ہے. ان کے صدقے میں ہمیں بھی مل جاتا ہے. دیتا کسی اور کو ہے, دیتا کسی اور کو ہے, مل جاتا کسی اور کو ہے. بولیے مل جاتا کسی اور کو ہے. تمہیں نہیں معلوم, تم نے دیکھا کہ بچے پتنگ اڑاتے ہیں. بچے پتنگ اڑاتے ہیں, پتنگ دور ہوا میں اڑ رہی ہے. کہیں ہاتھ ہے اس کا, کہیں ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. کیا بات؟ بولے کہیں ڈور کسی کے ہاتھ میں. وہ ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ نظر نہیں آتا, مگر کہیں سے بھی دیکھو پتنگ نظر آتی ہے. کہیں سے بھی دیکھو پتنگ نظر آتی ہے. پتنگ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اس کا ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ارے خبردار, اس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے. اسی کی ڈور پتنگ اڑ رہی ہے, کبھی تو پتنگ اڑ رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ ہم بے سہارا ہے. ہمارا سہارا بغداد میں پیران پیر ہاتھ کہیں ہے. بولے ہاتھ پتنگ کہیں اکبر نگر میں نظر آ رہی ہے. پتنگ اڑتے ہوئے کہیں اور نظر آ رہی ہے.